اللہ کے رسول خوشخبری دیتے، لوگوں کو توانا کرتے، لوگوں کے دلوں کے اندر حضور مسرت ڈالتے۔ واخشی آ گئے، واخشی جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، کتنا غم دیا نبی پاک کو، کتنے آنسو بہائے رسول کریم نے۔ تو جناب واخشی نے پیغام بھیجا کہ میں نے اتنے عظیم آدمی کو شہید کیا ہے، میری بھی توبہ قبول ہو جائے گی؟ میں سچے دل سے آ جاؤں تو قبول کر لیا جاؤں گا؟ یہ میرے محبوب کا انداز ہے بشارت دینے کا۔ رسول کریم علیہ السلام فرمانے لگے تو آ، رب رسول کا وعدہ ہے تیری توبہ بھی قبول کی جائے گی۔ مایوسی نہیں ہے یہاں اس گھر میں، کسی کے لیے مایوسی۔ کیوں کچی باتیں کرتے ہیں بھائی؟ کیوں کمزور بات کرتے ہیں؟ او جی مجھے یہ زیادہ ڈپریشن کب پھیلتا ہے، یہ زیادہ انزائٹی کب ہوتی ہے لوگوں کو؟ کہتے ہیں جی میں ہی ناکام کیوں ہوں، فلانا آگے نکل گیا، میں ہی پیچھے کیوں رہ گیا ہوں؟ تو میں کہتا ہوں مثلاً آپ کیا پیچھے رہ گئے؟ آپ کا قد کاٹ ہے، آنکھیں ٹھیک ہیں، ہاتھ ٹھیک ہیں، پیر ٹھیک ہیں، قد سب کے حساب سے بڑا ہوا ہے، گھر آپ سوچتے ہیں پیچھے آگے پیچھے جانے کا کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ آپ کے پیسے ہوں تو بندہ آگے جاتا ہے۔ کتنے پیسے تھے سیدنا بلال کے پاس بتاؤ؟ آپ نے غلط جگہ کو ترقی کا نام دیا ہے۔ میں آپ کو سینکڑوں لاکھوں ہزاروں لوگ بتا سکتا ہوں جن کو پیسے گننے کا وقت نہیں ہے، لیکن سکون بھی زندگی میں کوئی نہیں، اطمینان قلبی بھی کوئی نہیں ہے۔ کس چیز کا نام میرے دوستو آپ نے سکون رکھا ہے؟ اور آپ ایسے لوگوں سے ملے زندگی میں جن کے پاس پیسے ہیں، صحت نہیں، وہ کہتے ہیں کچھ سارے لے جائے بس میری طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ پوچھا تھا نا حضرت بہلول دانا، پانی مانگا گرمیوں میں ہارون رشید نے، تو پانی کا پیالہ قریب کرنے لگے تو بادشاہ تھوڑی دیر پہلے بڑی باتیں کر رہا تھا کہ میں بادشاہ ہوں، تو حضرت بہلول دانا فرمانے لگے ایک بات تو بتا، اگر پوری سلطنت میں پانی نہ ملے تو کتنے کو دے دے گا تو؟ کہنے لگا جی آدھی سلطنت دے کے بھی پانی کا پیالہ لے لوں گا۔ تو آپ فرمانے لگے اگر یہ پانی تو پیے اور پھر خدا نہ خواستہ تیرا یہ پانی خراج نہ ہو، تکلیف ہو جائے مسانے میں، پیشاب نہ آئے، اور تو درد سے کر رہا ہے تو پھر کیا کرے گا؟ کہنے لگا جی اللہ معاف کرے، اس وقت تو دل کرے گا ساری سلطنت دے دوں۔ فرمانے لگے کیا نتیجہ نکلا دولتوں کا، حکومتوں کا کیا نتیجہ نکلا؟ او بھائی تیری صحت ٹھیک ہے، یہ بھی تو کامیابی ہے۔ او میرے بھائی تیرے گھر میں ماں باپ موجود ہیں، یہ بھی تو کامیابی ہے۔ رب نے اولاد دے رکھی ہے، چھوٹی کامیابی ہے۔ بہن بھائی ہیں، چھوٹی کامیابی ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ تو محمد عربی کا کلمہ پڑھتا ہے، تو رسول اللہ کا غلام ہے۔ آپ دنیا میں گھوم کے دیکھیں، پی ایچ ڈی کی ڈگری رکھتا ہے، دنیاوی طور پر اتنا پڑھا ہے اور پوری دنیا میں بزنس کرتا ہے، سمجھدار ہے، لیکن رات کو جب کھڑا ہوتا ہے تو معاذ اللہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو پہلے دن سے رب کو سجدے کر رہا ہے، اسے بہت بڑی سعادت سمجھ، یہ بہت بڑی دولت ہے، اسے سمجھ۔ لیکن وہ ہمارے بچے اللہ جانے کس مایوسی کا شکار ہیں، کس پریشانی کا شکار ہیں، کس کمزوری کا شکار ہیں۔ آپ ان کمزوریوں سے باہر آئیں۔ میں تو کبھی کبھی اپنے احباب سے بھی کہتا ہوں، وہ میرے ایک دوست تھے، میں بھی علماء کے آئمہ کے حقوق پر بات کرتا رہتا ہوں، لیکن وہ ایک دوست تھے تو جنہوں نے کہا جی وہ لوگ پوچھتے نہیں، مولویوں کو فلان نہیں کرتے، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ اتنا کمزور لہجہ نہ ظاہر کریں، فرض ہو گیا ہے کہ لوگ اٹھ کے آپ کو سلوٹ ماریں۔ یہ دین کا طالب علم تو اتنی بڑی سعادت رکھتا ہے کہ ابھی اس نے ایک ڈگری بھی نہیں لئی، پہلے دن گھر سے نکلتا ہے تو حضور نے فرمایا فرشتے پیروں کے نیچے پر رکھ دیتے۔ تو جس کو پہلے دن اتنا پروٹوکول ہے وہ کچا کیسے پڑ گیا؟ اس نے یہ کیا کہا کہ فلانا مجھے سلوٹ نہیں کرتا، نہیں کو کرتا تو نہ کرے۔ میں اپنے ادارے سے باہر نکل رہا تھا تو ایک صاحب، تو ان کا سٹائل بڑا انوکھا تھا، ویسے مجھے غصہ اتنا زیادہ نہیں آتا، کم آتا ہے، تو نکل رہے تھے تو مجھے انہوں نے روکا بڑے خطرناک طریقے سے، رکے جی رکے۔ تو وہ چابیاں لہراتے نکلے تو مجھے کہنے لگے کہ
وہ ہمارا یہاں قریب ایک میرج ہال ہے، تو کھانا زیادہ پک گیا تھا ایک بارات کا، تو ورکروں کو بھی دیا تو پھر بھی بڑھ گیا ہے، تو اب ضائع ہو جائے گا، آپ منگا لیں طالب علموں کے لیے۔ اٹ سٹ تے پکھڑا کو اور گندل اسی کچھ اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں۔ تو میں نے اسے کہا، میں کہ یہ تو اگو نظر آیا نا مدرسے دے کول تو پھر یاد رکھی۔ میں کہ تو روٹی تکی نہیں جڑی اسی کئی باری کھا انڈا بھی لئیے، اے گوشت مگر پھردا ہے، تو کیا کچی بات کرتا ہے؟ تجھے پتہ ہے ہم کون ہیں؟ ہم رسول اللہ کے دین کے نوکر ہیں۔ تو سمجھا ہی نہیں بات کو؟ تو ان بچوں کو کیا سمجھتا ہے؟ یہ طلباء ہیں، اور میں چھوٹا آدمی ہوں، بڑی بات کرتا اچھا نہیں لگتا، لیکن بڑی جلدی وقت آنے والا ہے، آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ ایم فل کرنے والے انشاءاللہ مدارس کے بچے ہوں گے، سب سے زیادہ پی ایچ ڈی کرنے والے انشاءاللہ مدارس کے بچے ہوں گے، اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ آپ دیکھیں گے یہ کس طرح سے نکلتے ہیں، میدانوں میں آتے ہیں۔ وہ آپ چھوڑ دیں کہ وہ دیہات میں کیا معاملہ، آپ نے دیکھا کسی مولوی صاحب کے ساتھ، آپ آنے والا وقت دیکھیں کتنا اجالا لے کے آ رہا ہے، آپ روشنی دیکھیں کتنی چمکدار ہے، آپ سورج کی آب و تاب دیکھیں، ابھی تو ایک شعاع باہر آئی ہے اور پوری دھرتی پہ اس نے اپنی روشنی پھیلا دی۔ آپ دیکھیں، آنے مایوسیاں نہیں، کمزوریاں نہیں، آپ اس محبوب کے ماننے والے ہیں جو خوشخبریاں دیتے ہیں، جو لوگوں کو تازہ دم کرتے ہیں۔ حضور نے تو ہر بندے کو خوشخبری دی ہے۔ کیا کہا مزدور کو؟ نبی پاک نے فرمایا جو محنت کرے رات کو تھک کے سو جائے نا، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ ایک بندہ گزر رہا تھا سامنے سے، تو صحابہ نے کہا دیکھیں کتنی تیزی سے جا رہا ہے مال کمانے کے لیے، کاش اللہ کے رستے میں یہ تیزی دکھاتا۔ تو حضور فرمانے لگے اگر رزق حلال کمانے جا رہا ہے پھر بھی اللہ کے رستے میں ہی ہے، اگر اس لیے جا رہا ہے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں پھر بھی اللہ کے رستے میں ہی ہے، اگر اس لیے جا رہا ہے بیوی بچوں بہن بھائیوں پر خرچ کروں تو پھر بھی اللہ کے رستے میں ہے۔ تو تجارت کر رہا ہے، دکان پہ بیٹھا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اور نبی پاک نے تجھے خوشخبری دی ہے، فرمایا بات سچ بول کے تجارت کرنا، جھوٹ نہ بولنا، بددیانتی نہ کرنا، کرنا تجارت ہی، بس سچ بول کے تجارت کرنا، اللہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے۔ نبی کریم نے فرمایا جو غلام صحیح کر کے اپنی ڈیوٹی کرے نا، جس مالک کے ساتھ اس نے معاہدہ کیا اس کی ڈیوٹی صحیح کرے اور نماز صحیح پڑھے، اللہ تعالیٰ عبادت پر ڈبل ثواب عطا کرے گا، ڈبل ثواب دے گا۔ حضور نے تو ہر بندے کو خوشخبری دی ہے، نبی پاک نے تو ہر ایک کو طاقتور کیا ہے۔ کوئی شعبہ ایسا جو رزق حلال والا ہو، اس کو ایک شعبہ صرف دنیا میں برا ہے، وہ ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، باقی دنیا میں کوئی چیز بھی بری نہیں ہے۔ میرے عزیز، آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر کمزور نہ کریں، اور یہ ہمارے ہاں برادریزم چلتا ہے، مجرم وہ نہیں ہوتا جو کہتا ہے میری برادری بڑی ہے، وہ کہاں مجرم ہے؟ مجرم وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے میری برادری چھوٹی ہے، وہ ظالم ہے، مجرم ہے۔ جب نبی پاک نے فرمایا سارے انسان جناب آدم کی اولاد ہیں، قبائل تو تعارف کے لیے ہیں، تجھے کس نے حق دیا کہ تو اپنی برادری کو چھوٹا سمجھے اور کچی بات کرتا تو؟ رب نے جہاں چاہا تجھے پیدا کیا، جو ماں باپ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے پسند کیے ہیں تجھے پسند کیوں نہیں؟ جو چچاؤں کو ماموں کو اللہ نے تیرے لیے پسند کیا تجھے پسند کیوں نہیں؟ جو قبیلہ، جو گھرانہ، جو علاقہ اللہ نے تیرے لیے پسند کیا، یہ ہماری اپنی مرضی تو نہیں نہ ہوتی ہم نے کہاں پیدا ہونا، خالص رضا الہی ہے نا۔ تو ناپسند کیوں کرتا ہے؟ کمزور پڑتے ہو، تنگ ہوتے ہو، اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالتے ہو، کمزور باتیں نہیں۔ اقبال کے بیٹے نے ایک دن کچی بات لکھ کے بھیجی تھی، کہا تھا ابا جی کسی سے تھوڑا قرضہ لے لوں، تو اقبال نے نظم لکھی، کہا پتر کچی باتیں کرتا ہے، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں سارے سورے نہیں تلاش کرنے، اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر۔ کس طرح؟ کہنے لگے نیا زمانہ اور نئے صبح و شام پیدا کر، اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ کمزور، میں نوجوانوں سے کہوں گا اپنا وقت ضائع نہ کرو موبائلوں پہ، تم بڑے قیمتی لوگ ہو،
एक मिनट भी लायानी और बेमकसद ना गुजारो। और जब शऊर की आंख खोल जाए फिर अपने आप को बच्चा समझना छोड़ दो। जब आपका ख्याल आ गया कि हमें इस बात की समझ आ गई है, फिर लग जाओ काम, फिर ड्यूटी करो, फिर ड्यूटी करो, फिर काम करो। हमारे अस्सा फरमाया करते थे, जमीन के ऊपर काम, नीचे जाके आराम। और जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, फिर हश्र तक सोता रहेगा खाक के साए तले। आप जद्दोजहद करें, मेहनत करें। इमाम साहब के पास आके कहा था ना इमाम अबू मालिक की वालदा ने कि आप मेरे बच्चे को काम करने दे, पढ़ गया तो क्या करेगा? फरमाने लगी, बादशाहों के साथ बैठ के हलवा खाएगा। हाँ हाँ, पढ़ा इसे। और इमाम साहब खर्चा देते थे अपने स्टूडेंट का। मुझे कभी कभी नाराजगी होती है बाज़ असातिज़ा से, जो मेरे क्लास फेलोज हैं, उनसे मुझे नाराजगी। ये भी ना, इकबाल कहते हैं सबक शाही है, बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। मैंने कभी किसी मदरसे के बच्चे से नहीं कहा कि आपने किसी को कहना चंदा दे मदरसे से, या घर में कहना। क्यों कहें? हम किस लिए? वो सिर्फ पढ़े, वसाइल हम जमा करेंगे, बड़े जमा करेंगे, इंतजामिया वाले जमा करेंगे। कभी कमजोरी ना पैदा करो। इकबाल कहते हैं शिकायत है मुझे या रब खुदावंदान मकतब से, सबक शाही है बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। इन्हें उड़ना सिखाओ, गिरना ना सिखाओ। इनकी शऊरी जिंदगी बुलंद करो। इनके मिजाज के अंदर आप वो चीज पैदा करें को बच्चा लायक है। और आप समझ रहे हैं कि खर्चे की वजह से अगर इसके वालिदैन पढ़ाना नहीं चाह रहे तो आप थोड़ा सा ना थपकी दें, आपके पुत्र खर्चा चला लेंगे, हम देख लेंगे, चीजों को गौर करेंगे। इमाम अबू मालिक रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद ने कहा उनकी वालदा से कि तू मेरे से खर्चा लिया कर घर का। कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, मैं डूबता हूं पर समुंदर उछाल देता है। फरमाते हैं फिर मैंने पढ़ा और वो वक्त आया कि हारून रशीद ने मुझे काज़ीउल क़ुज़ा बना लिया। और मेरी माँ मुझे मिलने आई तो कोई मसला डिस्कस करना था, तो हारून रशीद ने मुझे तख्त पे बिठाया, हलवा मंगा लिया और मेरे साथ बैठ के खाने लगे। मेरी अम्मा आई, पूछा मेरा पुत्र कहाँ है? तो कहा वो तो हलवा खा रहे हैं वहाँ बादशाह के साथ। तो रो पड़ी, कहने लगी या अल्लाह इसके उस्ताद पे रहमत फरमा। कब कहा था वो खुद रुखसत हो गए दुनिया से, लेकिन क्या चांदनी कर गए। मेरे अजीजों, कम हिम्मती नहीं, कमजोर। ये क्या किया है इतने सारे इस्लामी ममालिक ने? आप इकट्ठे हुए हैं और आपने इकट्ठे होकर सिर्फ इसराइल को आप दब के जवाब भी नहीं दे सके। कम हिम्मती दिखाई आपने। आप एक बात भी नहीं कर सके, आपके अंदर इतनी जुर्रत भी नहीं थी आप कलाम करते। आप यही कह देते कि हम उनके साथ हैं। तुमसे तो अच्छे वो लोग हैं जो कुफरस्तान में रहते हैं, गैरों के मुल्क में, और फलस्तीन के हक में रैलियां निकाल रहे हैं। कमजोरों, तुम तो बात भी ना कर सके। याद रखना, हिम्मतें, ताकतें, तंदुरुस्तियां यहां होती हैं। पूरा बाब है बुखारी में कि इंसान माल का गनी नहीं होता, दिल का गनी होता है। आपका दिल कितना वसी है। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने इमाम हसन से फरमाया था, बेटा 3 लोगों से मशवरा भी कभी नहीं करना। एक तो है ना दोस्ती करना, ताल्लुक रखना, फरमाया मशवरा भी नहीं करना। हुजूर किस से? फरमाया बुज़दिल से मशवरा नहीं करना, वो कभी दलेरी की बात नहीं बताएगा। और लालची से मशवरा नहीं करना, जिसका दिल ही आजाद नहीं, हर वक्त लालच में उलझा हुआ है, क्या राय देगा। और तीसरा फरमाया था कंजूस से मशवरा ना करना, जिसका दिल बड़ा नहीं, दिमाग कैसे बड़ा हो सकता है। आप ताकतवर जिंदगी गुजारें, ज़हनी तौर पर अपने आप को मजबूत रखें। हुजूर खुशखबरी देते और खुशखबरी देने का हुक्म देते। जब भी किसी जगह नबी पाक अलैहिस्सलाम किसी काफिले को रवाना करते, जब भी 2 बातों का हुक्म जरूर इरशाद फरमाते, और ये हुजूर के वसीले से हमें मिली है। हमें चाहिए कि हम ये 2 बातें हमेशा याद रखें। किसी जगह भी नबी करीम किसी काफिले को भेजते, तबलीग के लिए, जिहाद के लिए, किसी और काम के लिए, तो 2 बातें हुक्मन फरमाते। एक हुजूर फरमाते वहां जाओ ना तो लोगों पर आसानी करना, मुश्किल ना करना। आसानी करना, लोगों पर बोझ नहीं डालें आप किसी पर। आपका वजूद, आप, वो अभी मेरे कान में दोस्त कह रहे थे तकरीर लंबी करे आ जाए, तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ही होता है। वरना मैंने वो दौर भी देखा है अल्लाह माशाल्लाह कि जुमे वाले दिन बंदे घड़ियां दिखा रहे होते थे।
کیوں ہم ایسا کام کریں؟ یہ سودا بڑا نکھرا ہوا سودا ہے. اس سودے کو تو اس حسن کے ساتھ آگے لے جانا چاہیے کہ اس کو قبول کرنے کو جی چاہے, طبیعت چاہے, تشنگی قائم رہے. تو باقی میں لمبی بات کرنے والے کا بھی مخالف نہیں ہوں, وہ کرے, لیکن ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے خیر الکلام ما قل ودل, بات بہتر وہ ہوتی ہے تھوڑی ہو ذرا مدلل ہو. اس کو لٹکائے. میں نے ایک ہی بات, ایک ہی مضمون آپ کے سامنے بیان کیا, میں دائیں بائیں تو نہیں نہ گیا. یہی طرز زندگی ہے کہ آپ